بیسک پردہ بنیادی جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپا ہوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے. یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے, بولو بھائی, کرنا ہی کرنا ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بال نہیں کھول سکتی, کلائیاں نہیں کھول سکتی, پنڈلیاں نہیں کھول سکتی, پاؤں, چہرہ اور ہاتھ. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے. دوسرا ہے چہرے کا پردہ. تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سرے سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں, وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پہ اس نے چھپانا ہے, اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے. جیسے سر کے بال چھپانے ایسے چہرہ بھی چھپانا. امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے. تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا, جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے. فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے, ایسی کسی فقیہ کی رائے نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا یدنین علیہن من جلابیبہن, جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو, تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا. تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمایا. تو جہاں بھی فتنے کی نوعیت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو, تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے. سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا, تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا. اور فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گنہگار ہوگی. امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے, وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو. یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی, بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی. تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے, اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں. اور آج سے نہیں, آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو, اچھا یہ جو بوڑھی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنا ہے, ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے, جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں. دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے, پورا جن بنا دیا اس کو, ایسا یہ غلط ہے. اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا ہے, جتنا زیادہ اپنی مرضی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھیں. مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی, اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی. تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے, تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا, لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی, گھر کا کام کون کرے گا ہے, یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں وہ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا بھائی چہرے کا پردہ کریں آپ. باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو, عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا. آستین پوری یوں کر کے وہ برتن دھوئے گی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں, تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں, احتیاط کے باوجود بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے, چہرہ چھپائے, لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, معاف ہے. کیونکہ اب گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے, اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو پردہ کرے چہرے کا, لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے.